گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ السلام محشر کے دن آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا وہی سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. تو اگر تم رسول اللہ کو سب سے عاشق بننا چاہتے ہو تو درودوں کی ڈالیاں نشاور کرو. عزیزان محترم ہے کہ میرا موضوع کچھ اور ہے. عزیزان محترم تو میں یہ بتا یہ رہا تھا، عزیزان محترم یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایمان تمہارے پاس آ جائے تو واپس نہ جائے تو خوف کی بات ڈر کی بات نہیں، لیکن یہ ایمان چاہیے. اگر تم مومن مسلمان ہو چکے ہو تو عزیزان محترم پہ ڈرو اس بات سے کہ تمہارا ایمان نہ چلا جائے. اللہ کہہ رہا ہے نا بھائی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جبکہ ایمان کا معنی یہی ہے کہ خدا سے ڈر رہا. ڈرنے والا. عزیزان محترم ایمان کا معنی ہے عزیزان محترم کہ وہ خدا سے ڈرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. عزیزان محترم میرے دوستوں بزرگوں میرے عزیز تب کہ وہ پھر رب تبارک و تعالیٰ یعنی یہ بتا یہ رہا ہے. عزیزان محترم علماء نے فرمایا کہ اس بات سے ڈرو کہ تمہارا ایمان تم سے چلا نہ جائے. اس بات سے ڈرتے رہو، اس بات سے ڈرتے رہو کہ کہیں تمہارا ایمان تم سے نکل نہ جائے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں یاد رکھو یہ ایمان بڑا قیمتی ہے اور اسی کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگر تم عزیزان محترم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے. یہ ایمان جس کے جانے کا خطرہ ہے ڈر ہے اگر تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا. عزیزان محترم میرے دوستوں بزرگوں واقعی کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پہچانتے ہیں؟ نام سنا ہی ہوگا، بڑے مشہور معروف امام. عزیزان محترم حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ، ضرور یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سنا ہو، لیکن سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. عزیزان محترم یہ واقعہ دہرا رہا ہوں یہ کہنے کے لیے امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے بڑا کوئی امام تھا ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم دین تھا ہی نہیں. ان کی جاگنی کا وقت آ گیا، ان کی موت کا وقت آیا، اب روح قبض ہونے والی ہے. اس وقت شیطان آ کر مسلط ہو گیا. شیطان آ کر کے مسلط ہوا، بلائے راضی بتا تو مسلمانوں کا امام ہے، خدا ایک ہے، اس کی دلیل پیش کر. شیطان نے آ کر کے کیا کہا؟ خدا ایک ہے، اس کی دلیل پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو. حضرت امام راضی نے 300 دلیلیں دی. کتنی دلیل دی بھائی؟ 300 دلیلیں دیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. ان دلیلوں کو ساری کی ساری دلیلوں کو ایک ایک بات کے بعد دیگرے ساری دلیلوں کو شیطان کاٹتا چلا گیا. بڑا علم والا تھا شیطان، بہت علم تھا اس کے پاس، اسی لیے تو ملائکہ کا استاد بن گیا. علم بہت تھا اس کے پاس. اس نے ساری دلیلوں کو حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی دلیلیں دی ساری دلیلوں کو رد کر دیا، کاٹ دیا اور کہا بتا خدا ایک ہے، تیری دلیل تو یہ ہو، تیری دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے. اب ششو پیش میں پڑ گئے، پریشانی کے عالم میں آ گئے کہ یا اللہ اب میں کیا جواب دوں، یا اللہ اب میں کیا جواب دوں، اب میں کیا کہوں. آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو جنہیں سب سے پہلے حضرت امام حسن کے بعد اگر غوثیت کا خطاب کیا گیا تو حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. غوث پاک سے پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے
پہلے حضرت محترم میرے عزیز دوست اور بزرگوں، حضرت امام رازی کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ وضو فرما رہے تھے اور اپنے مرید کے حالات سے واقف ہو رہے تھے، مرید کے حالات سے واقف ہو رہے تھے۔ آپ نے وضو کا پانی لیا اور زور سے چھڑکا، بہت دور تھے وہاں سے، کافی دور تھے، اور چھڑکتے ہیں، زور سے چھڑک کے کہتے ہیں اے رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بنا دلیل کے ایک مانتا عزیزہ کے محترم، جب امام رازی جیسا، امام رازی، ہماری اور تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں،